بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا ہمارا موضوع ایک ایسا سوال ہے جو سوال بھی ہے اور ایک بہت ہی اہم نکتہ بھی ہے۔ یہ سوال اور نکتہ اٹھانے والے ہمارے بہت ہی محترم سمیع بخاری صاحب ہیں، سمیع بھائی۔ تو یہ آج ہم ان کے سوال پہ اور ان کے اٹھائے ہوئے نکتے کے اوپر غور کریں گے اور اس کا تھوڑا سا سیاق و سباق جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کا تعلق ہائیڈگر کی فکر کے ساتھ ہے۔ اور اس حوالے سے ہم پہلے بھی ایک گفتگو کر چکے ہیں، لیکن یہ جو سوال ہے یہ اپنی جگہ پر ایک اہم سوال ہے ہائیڈگر کی فکر کو سمجھنے کے حوالے سے، تو اس لیے اس پر ہم الگ سے گفتگو کرنا چاہیں گے اور پھر اس نکتے سے بھی جوڑنا چاہیں گے جو سمیع بھائی نے اٹھایا ہے۔ تو وہ سوال کیا ہے اور وہ نکتہ کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ جو ہائیڈگر کی فکر ہے اس میں بینگ یا بینگز کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اور اس میں جو سپریم بینگ ہے اس کا کیا تصور ہے۔ تو جب ہم ڈیزائن کی بات کرتے ہیں اور ہم بینگ کی بات کرتے ہیں، بینگز کی بات کرتے ہیں، تو وہ تو ہمارے اس سیاق و سباق کے اندر وہ ایک ریلیونٹ گفتگو ہے اور اس کے اوپر ہم ہائیڈگر کو دیکھتے ہیں، لیکن ہائیڈگر کا موقف سپریم بینگ کے حوالے سے کیا ہے، دی ایبسلیوٹ بینگ، وجود اصلی کے حوالے سے کیا موقف ہے۔ تو اس سوال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہائیڈگر کا میٹا فزکس کے اوپر جو موقف ہے اس کو جانیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ سوال اسی ڈومین سے متعلق ہے اور وہیں پر اسے دیکھا جا سکتا ہے، وہیں پہ یہ حل ہوگا یا غیر حل رہے گا، لیکن اس کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے اس گفتگو کا اور ہائیڈگر کی فکر سے ہم جو بھی سمجھتے ہیں تو اس کو میٹا فزکس کی ڈومین میں ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو میٹا فزکس پہ بات کرتے ہیں جی۔ میٹا فزکس کے حوالے سے جو ہائیڈگر ہے وہ کرٹیکل پیراڈائم رکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈیز آف میٹا فزکس آر اوور، اور بلکہ نیٹشے کی جو بات ہے گاڈ از ڈیڈ، تو وہ اس کو انٹرپریٹ بھی انہی معنوں میں کرتا ہے کہ میٹا فزکس از اوور، تو اس نے میٹا فزکس کو دفن کر دیا ہے نیٹشے نے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ میٹا فزکس کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اوور کم کرنا اور یہ جو مطلب میٹا فزکس کو دفن کرنا، ان دونوں میں ایک نوعی مماثلت اور ایک اسینشل غیریت پائی جاتی ہے۔ تو وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہائیڈگر کا موقف یہ ہے کہ شاید میٹا فزکس کو مکمل دفن نہیں کیا جا سکتا، یعنی انسان اپنے وجودی در و بست میں ایک ایسا اسلوب رکھتا ہے، ایک ایسا سٹرکچر رکھتا ہے کہ وہ میٹا فزکس کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتا یا اس سے بالکل قطع نظر نہیں ہو سکتا، اس سے قطع تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایلیمینیٹ کرنے کی بجائے، میٹا فزکس کو دفن کرنے کی بجائے ہمیں میٹا فزکس جو ہے اس کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ اوور کم کرنے کی بات کرتا ہے، اور یہاں پر میں آپ کو الاستاذ کے اس بیانیے کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا جو الاستاذ نے اپنے مضمون ما بعد جدیدیت میں ذکر کیا ہائیڈگر کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہائیڈگر کی جو ٹائم اینڈ بینگ ہے وہ میٹا فزکس کی چھاتی پر پڑنے والا وہ گھونسا ہے جس سے وہ کبھی چامبر نہیں ہو سکتی۔ تو اب آفٹر میٹا فزکس، پوسٹ میٹا فزکس کی ہی باتیں ہوئیں گی، میٹا فزکس کی باتیں نہیں ہوں گی بینگ اینڈ ٹائم کے منظر عام پر آنے کے بعد۔ تو اب یہ جو اوور کمنگ کی بات ہے اس کو تھوڑا سا ہم آگے لے کے چلتے ہیں، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہائیڈگر کا جو موقف ہے وہ کرٹیکل پیراڈائم ہے، جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ میٹا فزکس کو اوور کم کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو ہائیڈگر کہتا یہ ہے کہ میٹا فزکس از آنٹو تھیولوجی۔ یہ اسٹیٹمنٹ کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہائیڈگر میٹا فزکس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔
تو میٹا فزکس کو اوور کم کرنے کی بات کرتا ہے نمبر 1. نمبر 2 وہ یہ کہتا ہے کہ میٹا فزکس کو ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا. نمبر 3 وہ یہ کہتا ہے کہ میٹا فزکس از آنٹو تھیولوجی. اب یہ ہم تھوڑا سا میٹا فزکس سے آنٹو تھیولوجی کی طرف چلے گئے، یعنی اس کا کیا مطلب ہوا، یعنی میٹا فزکس کو آنٹو تھیولوجی کہنے کا کیا معنی ہوئے. تو یہ سمجھ لیں آپ کہ آنٹو تھیولوجی جو ہے یہ اصل میں مستعار اصطلاح ہے کانٹ سے. ہائیڈگر نے آنٹو تھیولوجی کی یہ جو ٹرم ہے اس کو بورو کیا ہے اور پھر اس کو کرٹیکل معنوں میں استعمال کیا ہے. اس کا کرٹیکل ایسپیکٹ ہے اس کو ابھی ہم دیکھیں گے، لیکن یہ ٹرم اٹ سیلف جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ ٹرم اصل میں 2 لفظ جو ہیں ان کا مجموعہ ہے، ان کے جمع کرنے سے اس اصطلاح کو کوائن کیا گیا. ایک لفظ ہے آنٹولوجی اور دوسرا لفظ ہے تھیولوجی. سو آنٹولوجی اور تھیولوجی کے ملاپ سے یہ آنٹو تھیولوجی کی اصطلاح سامنے آئی ہے. اور تمام طالب علم جانتے ہیں اس حوالے سے ہم ایز اسٹوڈنٹس آف فلاسفی ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ آنٹولوجی جو ہے یہ اسٹڈی آف بینگ ہے اور تھیولوجی جو ہے اس کی ڈیفینیشن اسٹڈی آف گاڈ ہے. تو اسٹڈی آف بینگ اور اسٹڈی آف گاڈ کو اگر دونوں کو کراس اوور کر دیا جائے، دونوں کو ملا دیا جائے تو آنٹو تھیولوجی بنتا ہے. یعنی بینگ کا ایسا تعلق جو ہمیں بالآخر خدا سے جوڑ دے، تو یہ آنٹو تھیولوجی ہے. اور یہیں سے ہائیڈگر کا موقف جو ہے وہ آہستہ آہستہ نکھر کر سامنے آئے گا. آپ بس اس کو لفظ بہ لفظ دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہائیڈگر کا موقف جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک جیسے ابھرتا ہوا منظر ہوتا ہے تو وہ بالکل نکھر کے سامنے آ جائے گا. تو یہ جو اسٹڈی آف بینگ ہے اینڈ اسٹڈی آف گاڈ جو ہے، ان دونوں کے ملنے سے آنٹو تھیولوجی کا ڈسپلن وجود میں آتا ہے. اور کانٹ یہ کہتا ہے کہ میٹا فزکس از آل اباؤٹ آنٹو تھیولوجی. یہ جب ہم اس کو کانٹ میں دیکھتے ہیں اس اصطلاح کو آنٹو تھیولوجی کی، تو وہاں پہ یہ کلاسیفیکیشن کے معنوں میں، کیٹاگرائزیشن کے معنوں میں آتی ہے. یعنی ایسے تھیولوجیکل آرگومنٹس جو بینگ اینڈ سچ پر مبنی ہیں، یعنی ایسے تھیولوجیکل آرگومنٹس جو بینگ اینڈ سچ پر کی بنیاد پر خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، تو ان کو آنٹو تھیولوجی کی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے کانٹ کے ہاں. اور جیسے جو ہے نا کاسمو تھیولوجی کیا ہوگی، کازیشن کی بنیاد پر ایسے آرگومنٹ سامنے لے کر آنا جو خدا کے وجود کا اس بات کریں، تو وہ کاسمو تھیولوجی ہو جائے گا. آنٹو تھیولوجی ہو گیا، کاسمو تھیولوجی ہو گیا. ایسے ہی ٹیلیو تھیولوجی بھی ٹرم ہے. تو ٹیلوس کی بنیاد پہ، ڈیزائن کی بنیاد پہ، مقصدیت کی بنیاد پر خدا کو ثابت کرنا، خدا کے وجود پر دلیل قائم کرنا، یہ ٹیلیو تھیولوجی کی اصطلاح کو جنم دے گا. تو یہ ہم نے جو ہے نا یہ دیکھا کہ وہاں پہ کیٹاگرائزیشن کے معنوں میں ان اصطلاحات کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ اصطلاح جب ہائیڈگر اٹھاتا ہے آنٹو تھیولوجی کی، تو وہ اس میں ایک تنقیدی پہلو کو شامل کر دیتا ہے. اور وہ تنقیدی پہلو جو ہے اس کے ہاں پر اس کی میٹا فزکس کی جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں وہ نظر آتا ہے، اور ابھی ہم اسی پہ بات کرنے والے ہیں. لیکن یہ جو آنٹو تھیولوجی کی ٹرم ہے، تو ہم چونکہ اسٹوڈنٹس ہیں تو ایز اسٹوڈنٹس ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اب اس سے بھی ایک سٹیپ آگے چلی گئی ہے. یہ ٹرم اٹ سیلف جو ہے یہ اس سے بھی، یعنی جن معنوں میں پہلے کانٹ نے اس کو استعمال کیا، پھر ہائیڈگر نے اس کو آگے اٹھا لیا، اب ہائیڈگر سے آگے جو اس اصطلاح کے معنی ہیں وہ مزید اس میں اضافہ ہو گیا، اور اس میں کنڈمنیشن کا پہلو شامل ہو گیا ہے. تو مذمتی بیان، یعنی کسی چیز کو اگر کنڈیم کرنا ہو، اس کو برش اوے کرنا ہو، اس کو ڈیگریڈ کرنا ہو، یعنی کسی بھی آرگومنٹ کو اگر یہ کہنا ہو، یعنی ایسا آرگومنٹ کہ جو خدا کے وجود پر دلیل کے طور پر دیا جائے، تو اس کو اگر آنٹو تھیولوجیکل قرار دیا جائے گا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اصل میں یہ بات لائق اعتنا نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، لائق اعتنا نہیں ہے، اور اس کو بس ڈسٹ بن میں پھینک دینا چاہیے.
تو یہ جو آنٹوتھیولوجیکل کسی دلیل کو کہہ دینا یا کسی بندے کی فکر کو کہہ دینا، اس کے لیے مطلب کسی بھی بڑی دلیل اس کے خلاف کسی بھی بڑی دلیل لانے سے زیادہ بڑی دلیل بن چکی ہے۔ اور یہ اس نے باقاعدہ ہائیڈگر کی فکر نے ایک اسکول آف تھاٹ کو جو کہ ریلیجس فینومینا کو سمجھتا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اس کو باقاعدہ جنم دیا ہے، اور اس کو کانٹیننٹل تھیوری آف کانٹیننٹل فلاسفی آف ریلیجن کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کانٹیننٹل فلاسفی آف ریلیجن ہے، یہ ایک ایسی ڈومین ہے جس ڈومین میں ریلیجیس ایکسپیرینس کو فینومینا کے طور پر اسٹڈی کیا جاتا ہے، یعنی وہاں پر خدا سے قطع نظر جو بھی مذہب انسانی زندگی میں ظہور پذیر ہوتا ہے، اس کو اسی طرح سے لے کر تو اس کو اسٹڈی کا موضوع بنایا جاتا ہے، اور پھر اس سے جو بھی یعنی انسانی ضروریات ہیں اس کے حوالے سے اس کی فکر کو مطلب ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ تو جب یعنی ایک ایسا مذہب جس کی بنیاد خدا پر نہیں ہے بلکہ ریلیجیس ایکسپیرینس پہ ہے، تو جو ہمارا ایکسپیرینس ہے اور مذہب کی جو فینومینالوجی ہے، فینومینالوجی اگر مذہب کی فینومینالوجی کو دیکھتے ہوئے کسی بھی فکر کو ڈیولپ کیا جائے گا، مذہبی فکر کو، تو وہ کانٹیننٹل فلاسفی آف ریلیجن تصور کی جائے گی۔ اور یہ آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہائیڈگر جو ہے وہ فینومینالوجی کی روایت میں کھڑا ہے، ہسرل کی روایت میں کھڑا ہے، اور ہسرل جو ہے وہ بابا آدم ہے فینومینالوجی کا۔ اور اس میں بلکہ جو ہے نا ہائیڈگر تھوڑا سا زیادہ فیتھفل، فینومینالوجی سے زیادہ فیتھفل اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش میں ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو فینومینالوجی کے جو تقاضے تھے ان کو ہسرل نے انڈرمائن کر دیا اور سبجیکٹ کو غالب کر دیا۔ تو سبجیکٹ کا غلبہ فینومینالوجی میں جو فینومینا کو جو اہمیت دی جاتی ہے، فینومینا کو جو غلبہ دیا جاتا ہے، اس کو ریڈیوس کر دیتا ہے۔ تو اس نے پھر ہائیڈگر نے اس کے خلاف ایک تحریک چلائی، ایک فکری تحریک چلائی، اور اس فکری تحریک کا جو بنیادی مقدمہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں فینومینا پر ریسٹرکٹ رہنا چاہیے۔ تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کانٹیننٹل فلاسفی آف ریلیجن والے جو لوگ ہیں، انہوں نے ریلیجن کو بھی ریڈیوس کر دیا فینومینا تک۔ تو اب ہم جو ہے نا واپس آتے ہیں اس میں آنٹوتھیولوجی کی طرف۔ تو یہاں پہ جو میٹا فزکس کے بارے میں ہائیڈگر کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو میٹا فزکس ہے، اصل میں میٹا فزکس جو ہے اٹس اے ہسٹری آف بینگز اوبلیوین۔ یہ جو میں نے اصطلاح بولی ہے یا جو میں نے سینٹنس بولا ہے، اس کو جو ہے وہ ہم تھوڑا سا دوبارہ سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہسٹری آف میٹا فزکس ہے، جو مابعد الطبیعیات کی تاریخ ہے، اصل میں بینگ کو اگنور کرنے کی روایت ہے، یعنی بینگ کو پس پش ڈال دینا، بینگ کو اسٹڈی کے فوکس میں سے نکال دینا، یہ جو ہے نا یہ روایت اس پر دلالت کرتی ہے۔ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ ہسٹری آف میٹا فزکس از بینگز اوبلیوین۔ تو یہ جو یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میٹا فزکس کے اندر بینگ کو موضوع بنایا گیا، بینگ کو سیٹ اسائڈ کر کے، یعنی بینگ کو بھلا کر بینگ کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بینگ اصل میں کبھی بھی موضوع بنی ہی نہیں ہے میٹا فزکس کی ہسٹری میں، بلکہ میٹا فزکس نے بینگ کو چھپا دیا ہے، بینگ کو مطلب فورگیٹ کر دیا ہے۔ جو وہ یہ کہتا ہے نا کہ فورگیٹفلنس آف بینگ یا بینگز اوبلیوین، تو اس کے معنی یہ ہے کہ بینگ کو نظر انداز کر کے پوری میٹا فزکس کی روایت کو کھڑا کیا گیا۔ تو اس کی جو ہے وہ شروع سے لے کر بالخصوص سقراط کے بعد سے
جو فلسفے کی روایت جس طرح سے مغرب میں سامنے آئی تو اس کے اوپر یہ تنقید ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ما قبل سقراط جو بینگ کا تجربہ تھا، جو بینگ کا ایکسپیرینس کیا جاتا تھا، تو اس کو وہ ریوائیو کرے۔ تو وہ اپنی ساری زندگی اسی کوشش میں رہا کہ ما قبل سقراط فلسفیوں کے موقف کو، ان کی فکر کو اجاگر کرے، تاکہ دوبارہ سے اثر نو بینگ کو اپنی اسٹڈی کا موضوع بنایا جائے۔ تو یہ جو اس کا یہ موقف ہے کہ ہسٹری آف میٹا فزکس از بینگز اوبلیوین، تو اس سے جو ہے نا وہ اس سے مراد کیا لیتا ہے؟ اس سے وہ مراد یہ لیتا ہے کہ اصل میں مابعد الطبیعیات کے اندر بینگز کو اسٹڈی کیا گیا، اور اس میں آبجیکٹیو کیا تھا؟ دی بینگ تک پہنچنا، یعنی جب بینگز کو اصل میں بینگ کی روشنی میں دیکھا گیا، یعنی بینگز کو اس طرح سے اسٹڈی کیا گیا، موجودات کو اس طرح سے اسٹڈی کیا گیا کہ ہمیں اعلیٰ وجود تک یا اصلی وجود تک پہنچنا ہے۔ اور اس ساری اسٹڈی کے اندر، یعنی اس ساری کوشش کے اندر جو بینگ تھی وہ نظر سے اوجھل ہو گئی۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اصل میں جو میٹا فزکس ہے اس کے دو پلرز ہیں، یعنی اگر ہم میٹا فزکس کو